ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق اللہ العظیم۔ 100 نمبر آیت سے لے کر 103 نمبر آیت تک انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اب پھر کفر کرنے لگو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، حالانکہ تم وہ ہو کہ پڑھی جاتی ہیں تم پر اللہ کی آیتیں، وفیکم رسول، اور تم میں اللہ کا رسول بھی تشریف فرما ہے، ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، اور جو مضبوطی سے پکڑتا ہے اللہ کے دامن کو تو ضرور پہنچایا جاتا ہے اسے سیدھی راہ تک۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسے حق ہے اسے ڈرنے کا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا کیا ہے؟ حق ہے۔ ان کلمات کی تفسیر حضرت ابن مسعود نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بئی الفاظ نقل کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایسی اطاعت کی جائے کہ اس میں نافرمانی کا شائبہ تک نہ ہو، اس کو ایسا یاد کیا جائے کہ غفلت طاری نہ ہو، اس کا یوں شکر ادا کیا جائے کہ اس میں ناشکری کی آمیزش نہ ہو۔ دوسری آیت نے اس آیت کو بالکل واضح کر دیا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ تم اپنی طرف سے تقوی کا حق ادا کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھو۔ بیان ہوا نا کہ اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے اسے یاد کرنے کا کیا ہے؟ حق ہے۔ تو اس کی وضاحت میں فرمایا کہ اللہ کی اطاعت ایسی کی جائے کہ اس میں نافرمانی کا کیا ہو؟ شائبہ شک تک نہ ہو، اور اس کو ایسا یاد کیا جائے کہ غفلت طاری نہ ہو، یعنی ایسا باقاعدگی کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اللہ کو یاد کیا جائے کہ کبھی غفلت تم پہ، ہر لمحہ آپ زندگی کا کوئی بھی شعبہ اختیار کیے ہوئے ہو تو اس میں اللہ کو نہیں بھولنا۔ وَاعْتَصِمُوا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم کیا ہو؟ مسلمان۔ تمہیں موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تم اللہ کے سامنے سر جھکائے ہو، اور کیونکہ موت کا مقرر وقت ہمیں معلوم نہیں، اس لیے ہمیں ہر لمحہ اس کے لیے مستعد رہنا چاہیے، کسی لمحہ میں بھی نافرمانی کی جرت نہ کی جائے، مبادا ہماری موت کے لیے یہی لمحہ مقرر ہو۔ یعنی ہمیں موت کا کیا پتہ ہے؟ کوئی پتہ ہے؟ ایک بندہ ہے ساری نمازیں پڑھتا آیا ہے، اچانک سے اس نے نماز نہیں پڑھی اور وہ دنیا کے کسی کام میں مصروف ہو گیا اور اسے آ گئی موت۔ تو انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہے، اس کا خاتمہ ان لوگوں میں ہوا جو نماز اس وقت نہیں پڑھ رہے تھے، اس نے بھی نہیں پڑھی۔ اسی طرح ایک شخص ہے ساری زندگی نیکیاں کرتا رہا، اچانک سے وہ زنا میں مبتلا ہو گیا، اسے موت آ گئی، یا اچانک سے وہ چوری ڈاکے میں مبتلا ہو گیا اور اسے موت آ گئی، یا اچانک سے ماں باپ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گیا، موت آ گئی، اچانک سے وعدے کی خلاف ورزی کی، موت آ گئی۔ کوئی بھی ایسا جو اللہ کی ناراضگی والا کام ہے اس نے اچانک سے کیا اور اسے کیا آ گئی؟ موت آ گئی، تو حضرات پھر اس بندے کا کیا ہوگا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو سب مل کر، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور جدا جدا نہ ہونا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت جو اس نے تم پر فرمائی کہ جب تم تھے آپس میں دشمن، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو بعد اس نے الفت پیدا کر دی تمہارے دلوں میں، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو بن گئے تم اس کے احسان سے بھائی بھائی۔ حبل، بحبل کا نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی۔ حبل کا لغوی معنی ہے السبب الذی یوصل بہ البغی، یعنی وہ چیز جو مقصد تک پہنچنے کا سبب ہو، وہ چیز جو مقصد تک پہنچنے کا کیا ہو؟ سبب ہو، یعنی جو آپ کا مقصد ہے وہ حاصل کرنے کا جو سبب ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حبل کہتے ہیں۔ ہمارا مقصد ہے اللہ تک پہنچنا، تو اللہ تک پہنچنے کے لیے جو بھی اسباب ہیں
وہ جب ہم اختیار کریں گے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ حبل کہا جائے گا. لیکن اس کے استعمال مختلف معنوں میں ہوتا ہے. وہ پٹھا جو گردن کو کندھوں سے ملاتا ہے، یہ جو پٹھے ہوتے ہیں ان کو جو گردن سے ملاتا ہے اسے بھی حبل کہتے ہیں. حبل کا معنی رسی بھی ہے اور عہد زمانہ بھی ہے. حضرات سیدنا علی اور حضرت ابن مسعود ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمائی کہ حبل اللہ القرآن، اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے، یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، پکڑ دو. اسلاف سے حبل اللہ کی تفسیر میں جو متعدد اقوال منقول ہیں اس میں تضاد نہیں، بلکہ وہ ایک دوسرے کے معیت اور موافق ہیں. زندگی کے اس فرمانا ولا تفرقو، اور تفرقے میں نہ پڑو، زندگی کی اس رزمگاہ میں جہاں شکست و ریخت، تعمیر و تخریب اور فنا و بقا کا ایک نہ ختم ہونے والا چکر چل رہا ہے، کوئی قوم عزت و وقار سے زندہ و سلامت نہیں رہ سکتی جب تک اس کے افراد میں اتفاق و اتحاد نہ ہو، اور کوئی اتحاد پائندہ و پائیدار نہیں ہو سکتا جب تک محکم اور حقیقی بنیادوں پر اس کی عمارت نہ تعمیر کی گئی ہو. امت مسلمہ جو کہ دولت رشد و ہدایت کی امی اور رحمت خداوندی کی قاسم بنا کر بھیجی گئی ہے، جسے ہر باطل سے ٹکرانا ہے اور ٹکرا کر اسے پاش پاش کرنا ہے، جسے قلب و نظر کے سارے صنم قد مسمار کرنے ہیں، جسے ہر دل کو بیت اللہ اور ہر نگاہ کو اس کا شناسا بنانا ہے، اس قوم کے لیے ضروری ہے کہ اپنے لیے نہ صحیح اپنے بلند اور پاکیزہ مقاصد کے لیے زندہ رہے اور عزت و وقار سے زندہ رہے، تاکہ اس کی آواز سنی جائے اور مانی جائے. اور یہ کہ اس کے بغیر ممکن نہیں کہ اس کے افراد میں اتحاد و اتفاق ہو، اور وہ اتحاد و اتفاق سطحی نہ ہو جسے تند و تیز لہر بہا کر لے جا سکے، بلکہ حقیقی اور پائیدار ہو. اس لیے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو متحد ہونے کا بھی حکم دیا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کا آپس میں متحد ہونا اور متفق ہونا واجب ہے. مسلمانوں کا آپس میں متفق ہونا کیا ہے؟ واجب. اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے نا، تو اللہ کے حکم کو ماننا کیا ہے؟ واجب. فرض. ٹھیک ہے، واجب فرض ایک ہی ہوتا ہے نا، اس میں فرق نہیں ہوتا. واجب بھی فرض کی اہمیت رکھتا ہے. تو یہ چیز ضروری ہے. اللہ کرے ہم اپنے رب کے تمام حکموں پہ عمل کریں، اور اللہ کرے یہ پوری امت ایک کلمے کے تحت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تحت اکٹھی ہو جائے اور متحد ہو جائے. اور ان کے لیے مستحکم بنیاد مقرر فرمائی جس سے محکم تر کوئی اور بنیاد نہیں ہو سکتی. وہ قرآن کریم ہے. قرآن کریم پر عمل کرنے کے لیے اس کا صحیح سمجھنا ضروری ہے، اور اس کی صحیح سمجھ اس ذات اقدس و اطہر کے بیان اور تفسیر کے بغیر ناممکن ہے جسے قرآن نازل کرنے والے خدا نے ہی بھیجا ہے. قرآن کو صحیح سمجھانے کے لیے تھا. علامہ قرطبی نے فرمایا اور خوب فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اعتقاداً اور عملاً کتاب و سنت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں. ہمارے اتحاد کا صرف یہی سبب ہے، اور صرف اسی طرح اتفاق و اتحاد کی نعمت میسر آ سکتی ہے جس سے ہمارے دین و دنیا کے حالات سنور سکتے ہیں. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ، آپس میں الفت پیدا کر دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، اور تم اس نعمت کے بدلے میں کیا ہو گئے؟ احسان سے بھائی بن گئے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل عرب کے جزیرہ نما کی کیا حالت تھی؟ وہ آپس میں انس و محبت اور شفقت و رحمت کرنے والے انسانوں کا ملک نہیں تھا، بلکہ کوئی آتش فشاں تھا جس سے ہر لحظہ اور ہر لمحہ بغض و عناد کی آگ برستی رہتی تھی، اور دور دور تک آبادیاں جل کر خاکستر ہو جایا کرتی تھیں. ہر قبیلہ دوسرے قبیلے سے برسر پیکار تھا، ہر علاقہ دوسرے علاقے سے جنگ آزما تھا. جذبات اتنے مشتعل اور بے قابو تھے کہ ذرا سی بات پر خون کی ندیاں بہہ جایا کرتی تھیں. ایک بار اگر جنگ کی آگ سلگ پڑتی تھی تو صدیوں تک اس کے شعلے بھڑکتے رہتے تھے. اوس و خزرج میں لڑائی کا ایک سلسلہ 120 سال تک جاری رہا. کسی کی جان کسی کا مال محفوظ نہ تھا، یہاں تک کہ اسلام کا بادل آیا، رحمت خدا بندی بن کر برسا، حضور سراپا نور و سرور کا ظہور ہوا تو عرب کے اجڑے دیار میں بہار آ گئی. عداوت کی جگہ محبت نے، وحشت کی جگہ انس نے، انتقام کی جگہ انتقام کی جگہ عفو نے، خود غرضی کی جگہ اخلاص و ایثار نے، اور غرور و تکبر کی جگہ تواضع و انکسار نے لے لی. یہ وہ انقلاب تھا جس نے عرب کی کایا پلٹ دی، جس کی برکت سے عرب کے صحرا نشینوں نے تاریخ عالم کا رخ موڑ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اسی احسان عظیم کی یاد تازہ کرا رہا ہے کہ کس طرح اس نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور فیض نگاہ سے تمہارے ٹوٹے ہوئے دل جوڑ دیے اور تمہیں بھائی بنا دیا، اور ذلت و رسوائی کی پستیوں سے نکال کر
ترقی و عزت کی شاہراہ پر گامزن کر دیا. تم دوزخ کے کنارے پر کھڑے تھے, بس آنکھ بند کرنے کی دیر تھی, تم اس گڑھے میں گر پڑتے, لیکن رحمت الہی نے تمہاری دستگیری کی اور تمہیں آتش جہنم میں گرنے سے بچا لیا. ان احسانات کو یاد کرو اور یاد رکھو, اور اسلام کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور اپنی صفوں میں انتشار کو جگہ نہ دو. اس آیت کے اولی مخاطب صحابہ کرام ہیں, اور ان کے متعلق کی خدائے بصیر و خبیر نے فرما رہا ہے کہ میں نے ان کے دل جوڑ دیے, انہیں بھائی بھائی بنا دیا, ان کو دوزخ سے نکال لیا. اب جو لوگ ان نفوس قدسیہ پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں, ان کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں, وہ خود ہی ذرا انصاف کریں اور بتائیں کہ وہ کون لوگ تھے جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر و شکر کیا تھا, وہ کون تھے جن کو دوزخ کے کنارے سے ہٹا کر جنت میں پہنچایا تھا. حقیقت میں صحابہ پر اعتراض کرنا ان پر اعتراض نہیں, بلکہ قرآن پر, اسلام پر اور پیغمبر اسلام پر براہ راست اعتراض ہے. اور جن کے ذہن فتنہ زانے ان شکوک کو جنم دیا تھا, ان کے پیش نظر صحابہ کو متعون کرنا نہیں تھا, بلکہ چابک دستی سے اسلام اور پیغمبر اسلام کی عظمت کو داغدار کرنا تھا. یہ ہے تمہارے اس نبی کے اولی شاگرد جس کی قصیدہ خوانی سے تم رات دن آسمان سر پر اٹھائے رکھتے ہو. ان اعتراض کرنے والوں پر تمہیں حیرت نہیں, افسوس ہمیں ان مسلمانوں پر ہے جو دشمن کے اس دام فریب میں پھنس جاتے ہیں اور ان مقدس ہستیوں کے متعلق بے باکی کی جرت کرتے ہیں جن کے دفتر حیات کی ہر سطح آفتاب و مہتاب سے تابندہ تر ہے.